السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دکھ تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ خط پر نظر پڑتے ہی اورنگزیب مہک کا چہرہ خوشی سے دھمک اٹھا، کیونکہ لفافہ پاکستانی نہیں برطانیہ کا تھا۔ اس کے بیٹے گلزیب کو برطانیہ گئے ہوئے 10 برس بیت چکے تھے، البتہ اس کے خطوط باقاعدگی سے آتے رہتے تھے۔ گلزیب نے 5 برس پہلے ایک پاکستانی فیملی میں شادی کر لی تھی، اس کے 2 بچے بھی تھے۔ اورنگزیب مہک نے اپنی بہو اور بچوں کو ایک ویڈیو میں دیکھا تھا جو گلزیب نے انہیں بھجوائی تھی۔ بہو اور بچے بہت ہی پیارے تھے، بچے ماں کی تصویر تھے۔ لفافہ کھول کر جیسے خط میں پڑھا جا رہا تھا، اس کی خوشی دیدنی تھی۔ مارے خوشی کے اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ سارا خط پڑھ لینے کے بعد اورنگزیب مہک تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھا، جہاں اس کی بیوی کھانا بنا رہی تھی۔ ارے سنتی ہو نور جہاں پارا، ہمارا گلزیب پاکستان آ رہا ہے، پورے 10 سال بعد۔ میں تو بہت نہال ہو رہا ہوں، وہ چہک کر بولا۔ نور جہاں پارا کے ہاتھ سے خوشی کی خبر سنتے ہی برتن چھوٹ کر نیچے فرش پر گر گیا۔ خوشی کے نمایاں اثرات اس کے چہرے سے جھلک رہے تھے۔ باپ کی ایسی حالت تھی تو وہ تو پھر ماں تھی۔ خبر ایسی ہی تھی کہ لبوں کی مسکراہٹ سے اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ خبر سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو ستاروں کی مانند جھلملانے لگے اور پھر رخساروں پر ڈھلک آئے۔ اس نے پوچھا، کب آ رہا ہے میرا پیارا بیٹا گلزیب؟ بس 2 دن میں وہ تمہاری نظروں کے سامنے ہوگا، وہ بولا۔ یہ 2 دن ان کے لیے ایسے تھے جیسے کئی صدیاں۔ آخر کار 2 دن بعد بیٹے کو ایئرپورٹ پر لینے گئے تو بیٹے کے ماں اور باپ کو دیکھتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا گلزیب تم بہو اور بچوں کو ساتھ لے کر نہیں آئے؟ ماں، وہ میرے پیچھے 4 روز میں پہنچ جائیں گے، وہاں ایک ضروری کام سے اسے رکنا پڑ گیا تھا، بس وہ بھی آئیں گے، انہیں بعض معاملات نپٹانے تھے، اس لیے وہ وہاں رک گئے، گلزیب نے جواب دیا۔ گلزیب کے آنے سے گھر میں اور بھی زیادہ رونق ہو گئی تھی۔ سب رشتے دار گلزیب سے مل کر خوشی کا بھرپور اظہار کر رہے تھے۔ دوسرے دن اچانک گلزیب کو دورہ سا پڑا اور اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ وہ گھر جہاں عید کا سماں تھا ایک دم ماتم کدہ بن گیا، اور گلزیب مہک اور اس کی بیگم نور جہاں پارا کا فرط غم سے بہت برا حال تھا۔ ماں کو تو غش پر غش آ رہے تھے، صورتحال سنگین ہو رہی تھی، گھر میں واویلا سمجھ گیا تھا۔ اورنگزیب مہک نے بڑے ضبط سے کام لیا، مگر وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ رشتہ دار بھی غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لندن تار اس لیے نہیں بھجوایا گیا کہ بقول گلزیب کے اس کی بیوی اور بچے بس 3-4 دن تک آنے والے تھے۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، ان کا خیال تھا کہ لاش کو زیادہ دیر تک نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ رائے دے رہے تھے کہ مرنے والے کے بیوی اور بچوں کو آ لینے دیا جائے، مگر ان کے ایک قریبی رشتہ دار جو کسی بڑی مسجد میں امام تھے، انہوں نے کہا کہ میت کو جلد از جلد دفنا دینا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ سن کر اس کی بات ان کو ماننی پڑی۔ گلزیب کی میت کو نہلا کر کفن پہنا دیا گیا۔ لوگ افسوس کے لیے گھر آتے جاتے رہے اور اس کو قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ 3 دن گزر گئے، گھر والے اب گلزیب کے بیوی بچوں کا انتظار کرنے لگے۔ لندن سے جو بھی فلائٹ آنے والی ہوتی، یہ لوگ ایئرپورٹ پہنچ جاتے۔ اورنگزیب مہک کے بھائی اپنی بھابھی کے چہرے کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ پھر تیسرے دن ایک فلائٹ کے ذریعے گلزیب کے بیوی بچے آ گئے۔ ایئرپورٹ پر جو لوگ انہیں لینے گئے تھے، انہیں سختی سے اس بات کی تاکید کی گئی تھی کہ اس کی بیوی کو وہاں علم نہ ہو، گھر آنے پر سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ پھر اس کی بیوی جیسے ہی گھر پہنچی، اس نے لوگوں کو گھر میں جمع دیکھا، مگر ان میں اسے گلزیب یعنی اپنا خامند کہیں بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس نے جب
اپنی ساس نور جہاں پارا سے گلزیب کے بارے میں پوچھا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ اورنگزیب مہک کے ایک بھائی نے گلوگیر آواز میں کہا، بھابھی، بھیا تو اچانک انتقال کر گئے تھے۔ کب؟ اس کی بیوی نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ آج ان کو دفنائے تیسرا دن ہے، اس نے بتایا۔ ارے یہ تو غضب ہو گیا، وہ مرا نہیں ہوگا، اسے تو سکتے کی بیماری ہے، سال 2 سال بعد دورہ پڑتا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ کیا غضب کر دیا، میرا انتظار تو کیا ہوتا۔ جلدی کریں، گلزیب کی قبر کھودوائیں اور اس کو وہاں سے نکالیں، اس کی بیوی چیخی۔ گلزیب کی بیوی سے یہ باتیں سن کر لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ اب کیا کیا جائے، قبر کھودوانی چاہیے یا نہیں۔ لوگ طرح طرح کی چہمگوئیاں آپس میں کرنے لگے۔ سکتہ تاری زندہ لاش۔ گلزیب کی جلد قبر کھودوانے کے لیے گھر میں چیخو پکار ہو رہی تھی۔ اس کی بیوی چلا رہی تھی کہ اس کا خاوند قبر میں زندہ صحیح سلامت ہے، اس کی قبر کھودوائی جائے۔ آخر کار اس کی چیخو پکار سے متاثر ہو کر اورنگزیب مہک نے اپنے بھائیوں سے کہا، بلکہ تاکید کرتے ہوئے کہا، بہو جیسا کہتی ہے ویسے ہی کرو، اسے اس طرح اپنی طرف سے تسلی ہو جائے گی۔ اللہ کرے اچھی خبر سننے کو ملے۔ وہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر شہر خموشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ گلزیب کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی۔ گلزیب کا ایک بھائی اسکوٹر پر پہلے ہی قبرستان پہنچ چکا تھا اور گورکنوں کو لے کر اپنے بھائی کی قبر کھودوانے لگا تھا۔ پہلے تو گورکنوں نے انکار کیا، مگر جب انہیں اس بات کا یقین دلایا گیا کہ اس کے بھائی کو سکتے کی بیماری تھی، اسے غلط فہمی میں دفنا دیا گیا ہے، وہ گورکن افسوس کرتے ہوئے جلدی جلدی قبر کی مٹی کدال سے ہٹانے لگے۔ مٹی ہٹتے ہی سلیبیں دکھائی دینے لگی۔ ایک گورکن سلیبیں ہٹانے کے دوران کہہ رہا تھا، خدا کرے وہ قبر میں زندہ ہو، کیونکہ اسے قبر میں اتارے 3 دن گزر چکے ہیں۔ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ گلزیب کی بیوی بھی وہاں پر پہنچ گئی اور گورکنوں کو زور دے کر کہنے لگی، جلدی کرو جلدی کرو، فوراً سے سلیبیں ہٹاؤ۔ کچھ دیر بعد سلیبوں کو ہٹا دیا گیا، لہد دکھائی دینے لگی۔ چند نازک لمحات گزرنے کے بعد قبر کے ارد گرد موجود لوگوں نے اندر حرکت محسوس کی۔ گلزیب کا ایک بھائی جلدی سے لہد میں اتر گیا اور دوسرے لوگوں کی فوراً مدد سے اپنے بھائی کو باہر نکال لایا۔ گلزیب کی حالت قابل دید تھی، گو وہ زندہ تھا، مگر جسم پر جگہ جگہ زخم تھے، شکل بھی کافی حد تک بگڑ چکی تھی۔ گلزیب بڑا دل گردے والا انسان تھا، اسی لیے سکتہ ٹوٹنے پر 3 دن قبر کے اندر زندہ رہا۔ اس کے ساتھ اس دوران کیا بیتی وہ خود بتائے گا۔ اس وقت تو وہ نیم مردہ سا تھا، اس کے چہرے پر کرب اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ اسے گاڑی میں ڈال کر گھر لایا گیا، فوراً ہی ڈاکٹر کو بلوا لیا گیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے تقریباً جیسے سب سکتے میں آ گئے ہوں۔ انہونی سی ہو گئی تھی، جسے وہ اپنے طور پر مار بیٹھے تھے وہ زندہ اور صحیح و سلامت تھا۔ گلزیب کی بیوی زیب النساء، ماں اور دوسرے لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس گھر نے غم کے بعد یہ دوسری خوشی دیکھی تھی۔ چند دنوں کے ڈاکٹری علاج کے بعد وہ بالکل بھلا چنگا ہو گیا۔ گھر میں پھر سے بہاریں آ گئی۔ اب گلزیب کے ساتھ 3 دنوں تک قبر میں کیا بیتی، منکر نکیروں نے اس کے ساتھ کیا کیا، یہ باتیں گلزیب کی زبان سے سنیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، میری یہ حالت پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ سب سے پہلے مجھے سکتہ زیب النساء کے ساتھ شادی کے موقع پر ہوا تھا، اور پھر میں 1 گھنٹہ کے اندر ہی ڈاکٹر کی فوری توجہ مبذول کروانے پر ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 4 بار اور بھی ایسا ہوا۔ میری یہ حالت انتہائی خوشی کے موقع پر ہوا کرتی تھی۔ میری بیوی زیب النساء پہلے تو خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی، مگر جب ڈاکٹروں نے اس نازک موقع پر بتایا کہ چند گھنٹوں یا زیادہ سے زیادہ 1-2 دن میں یہ حالت ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ مطمئن ہو گئی۔ اور پھر جب بھی مجھے بہت زیادہ خوشی نصیب ہوتی تو مجھ پر سکتہ طاری ہو جاتا۔ میں جب 10 سال بعد اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے ملا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ مجھ پر سکتہ طاری ہو سکتا ہے، اور پھر مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ مجھ پر کب سکتہ طاری ہوا۔ میری جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو گھپ اندھیرے میں پایا۔ کچھ دیر تک تو میرے حواس قابو میں نہ رہے، مگر
جب میں نے ٹٹول کر اس جگہ کا جائزہ لیا تو میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ یہ تاریکی قبر کی تاریکی ہے اور شاید میں مر چکا ہوں۔ تو اس وقت جو میری حالت ہوئی اسے بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ میں گھبرا کر ایک دم اٹھ بیٹھا، مگر سر کسی نہایت سخت چیز سے ٹکرایا۔ سخت چیز بلا شبہ سلیب تھی جو میری لاحت کے اوپر قبر کی مٹی ڈالنے سے پہلے دوسری سلیبوں کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ میں چکرا کر نیچے آ گرا۔ ایک تو گہری تاریکی، دوسرا حبس سے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا اور ٹیسیں سی اٹھنے لگی۔ میں ایک بار پھر گھبرا کر اٹھا اور دونوں ہاتھوں سے جو میں نے مشکل سے کپڑے سے باہر نکالے تھے ان سے ٹٹولنے لگا۔ مجھے جلد ہی محسوس ہو گیا کہ یہ سلیبیں ہیں جن پر منو مٹی کا بوجھ ہے جسے میں ہٹا نہیں سکتا، اور ویسے بھی مجھے مردہ ہونے کا احساس تھا، اور میں یہ سوچنے لگا تھا کہ ابھی فرشتے منکر نکیر آئیں گے اور مجھ سے سوال و جواب کریں گے۔ مجھے کوئی نیکی یاد تو نہیں آ رہی تھی، لیکن کسی گناہ کا بھی احساس نہیں تھا۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے داہنے پاؤں کی انگلی پر کاٹ لیا ہو۔ یہ تکلیف اتنی شدید تھی کہ میں تڑپ کر رہ گیا، مگر اندھیرے میں صرف ٹٹول ہی سکتا تھا، زخم دیکھ نہیں سکتا تھا، اور پھر میں سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ اس طرح تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ تکلیف کم ہونے لگی، یا ضبط نے احساس کم کر دیا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے پہناوے میں کوئی چیز گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنا چاہا تو وہ پھدک کر میرے پیٹ پر آ گئی اور اس نے اپنے نوکیلے پنجوں سے کھال ادھیڑنی شروع کر دی۔ میں نے اسے ہاتھ سے جھٹک دینا چاہا، مگر وہ تو کپڑے کے اندر تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے کپڑے میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ہاتھ میں پیچ کر باہر نکال دیا۔ اتنے میں اس نے اپنے نوکیلے دانتوں سے میرے ہاتھ پر کاٹ کھایا۔ یہ چوہے کی مانند کوئی جانور سا تھا، یا شاید چوہا ہی ہوگا۔ میں سوچنے لگا کیا قبر کا عذاب ایسا ہوتا ہے؟ مگر میں نے تو سن رکھا تھا کہ قبر میں سب سے پہلے فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں جو مرنے والے سے سوال و جواب کرتے ہیں، مگر ابھی تک تو کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ یہ عذاب پہلے ہی شروع ہو گیا ہے۔ اور پھر دائیں بائیں، نیچے اوپر، ہاتھوں پر، پاؤں پر، سر پر، کمر پر، غرض یہ کہ جسم کے ہر حصے میں یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی باریک سے نشتر سے کاٹ رہا ہو۔ تکلیف کے مارے میں بل بلانے لگا۔ میں اتنے بھیانک عذاب میں مبتلا ہو چکا تھا، چیخ رہا تھا، کراہ رہا تھا اور بری طرح تڑپ رہا تھا، سخت اذیت میں تھا۔ پھر کسی کیڑے نے میری آنکھ میں گھس کر وار کرنا چاہا تو میں نے جلدی سے آنکھ بند کر لی اور ہاتھ مار کر اس کیڑے کو پرے پھینک دیا۔ تاریکی اور گھٹن کا عذاب اپنی جگہ، مگر جو یہ میرے جسم کے گوشت کو بری طرح نوچا اور کریدا جا رہا تھا وہ میرے لیے سہانے روح بنا ہوا تھا۔ کبھی یہ خیال آتا کہ میں واقعی زندہ ہوں اور فرشتے منکر اور نکیر میرے پاس اس لیے نہیں آ رہے۔ میرے رب العالمین کو میرا زندہ رہنا ابھی مقصود ہے، مگر جس عذاب سے میں اس وقت گزر رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے اپنی موت کا یقین کرنا پڑ رہا تھا۔ قبر میں میں نے ہوش آنے کے بعد کتنا عرصہ گزارا اس کا مجھے کوئی پتہ نہ تھا۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ میں چاہ رہا تھا جلد سے جلد فرشتے منکر اور نکیر آ جائیں اور مجھ سے حساب کتاب شروع کر دیں تاکہ اتنا عرصہ یہ عذاب مجھ سے ٹلا رہے۔ پھر میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو، میری جان جسم سے نکلنے لگی ہو۔ یہ اتنی اذیت ناک کیفیت تھی کہ مجھے دوسری تکالیف بھول گئیں۔ اس سے پہلے کہ میری حالت بگڑ جاتی مجھے اوپر بھاوڑا چلنے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی قبر سے مٹی ہٹا رہا ہو۔ یہ جان کر مجھے احساس ہو گیا کہ میں زندہ ہوں اور مجھے پہلے جیسے سکتا ہوا کرتا تھا اب بھی اس کا دورہ پڑا تھا، اور گھر والوں نے یہ سمجھ کر مجھے دفن کر دیا کہ میں واقعی مر چکا ہوں، اور اب شاید میری بیوی آ گئی ہو اور اس نے لوگوں کو میرے سکتے والی بیماری کے متعلق اور میرے گھر والوں کو بتا دیا ہو۔ اسی لیے اب دوبارہ قبر کو کھود کر مجھے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ خیال میرے لیے اتنا فرحت بخش اور دل کو تسکین دینے والا تھا کہ میرے مردہ اعصاب میں زندہ رہنے کے لیے جان پڑ گئی
اور پھر تھوڑی دیر بعد اوپر سے سیمنٹ کی سلیبیں ہٹائی گئی اور دن کی روشنی قبر میں دھر آئی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھوں میں اس وقت روشنی کو دیکھنے کی تاب نہیں تھی، اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ پہلے ہی جان چکے ہیں۔ اور پھر بہت دیر تک مسلسل میری اس بیماری کا علاج چلا۔ اب میں بالکل بفضل رب العالمین ٹھیک اور روح بصحت ہوں، اور ان سب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔